بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے محسن انسانیت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ ملک بھر میں عاشقان رسول کی تیاریاں، شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی، مساجد، عمارتوں اور گلی محلوں کو خوبصورتیوں سے سجا دیا گیا۔ سکھر میں مشعل بردار ریلی، وفاق کی دارالحکومت آج سے ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر نبی کریم سے متعلق فرانسیسی ادیب کا قول شیئر کر دیا۔ الفونس دی مارٹین نے لکھا تھا، اگر مقصد کی عظمت اور انکساری انسانی ذہانت کے معیار ہیں تو کس کی ہمت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موازنہ کر سکے۔ پروگرام 7 سے 8 میں اینکر کرن ناز کا فرانسیسی زبان میں امن کا پیغام۔ Je sais que vous n'êtes pas familier avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi tout cela s'est produit. Veuillez faire un effort et essayez d'étudier sa vie. Juste pour la petit effort que je fais aujourd'hui pour parler de votre langue. Aujourd'hui pour vous transmettre mon message, j'ai appris pour de français en espérant que vous pourrez comprendre ma یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول ہے، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 27 فروری کی فتح کو شکست دکھانے اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایاز صادق کا بیان قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، ابھینندن کی رہائی ذمہ دارانہ رسپانس تھا، ہمارے فیصلے کو دنیا نے سراہا، پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دیا، بھارت کی کھوکھلی قوت کی کلئی کھل گئی، افواج پاکستان سرخرو ہوئی۔ اگر انہوں نے معافی مانگ لی، پارلیمنٹ میں معافی مانگ لی، پھر تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے معافی مانگ لی، پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، لیکن پھر ساتھ میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ جی یہ دیکھیں سیاسی مخالفت ہو رہی ہے اس میں ہم، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ ابھینندن کی رہائی کا فیصلہ امن کے لیے تھا، پاکستان کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش پر ایاز صادق کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی، ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں، قوم ایاز صادق سے حساب لے گی، مریم اور بلاول کا مذمت نہ کرنا تائید کے مترادف ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود بولے، پاکستان نے بھارت کو سبق سکھا کر کشیدگی کم کی، ایاز صادق کے بیان سے شکست خوردہ بھارت کو بھرم بازی کا موقع ملا۔ میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھینندن پاکستان کوئی مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا، ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا۔ ایاز صادق سیاسی مخالفت میں ریاست کو بھول گئے، بھارتی میڈیا نے ان کے بیان پر شادیانے بجائے تو وضاحتی بیان جاری کر دیا، کہا ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ابھینندن نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، وہ یہاں مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا۔ پوری قوم دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف متحد ہے، دہشت گردوں کو پہلے کی طرح شکست دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات، وزیر اعظم کا مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ کب تک آپ انڈیا پر، کب تک آپ ایران پر، کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن کا پہلے قومی اسمبلی اور اب سینٹ میں قومی سلامتی پر حملہ، سینیٹر عطاء الرحمان کی ایوان بالا میں شرمناک تقریر، ملک کی خاطر جان کی بازی لگانے والوں کو ہی ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا کب تک بھارت، ایران اور افغانستان پر الزام لگاتے رہیں گے۔
تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات پر وفاقی وزیر اسد عمر نے شیر کی صورت میں جواب دیا۔ شیخ رشید بولے، جن کے بیانیے سے دشمن ملک کے میڈیا میں شادیانے بجیں گے، ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ایاز صادق کو میر صادق قرار دے دیا۔ افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی۔ مسلح افواج کی قیادت اور باقی افواج کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فوج کی قیادت اور رینکس میں کوئی فرق نہیں۔ پاک فوج بطور ادارہ ایک اکائی ہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، پاک فوج کو بطور ادارہ متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آدھا سچ یا آدھا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زبیر عمر کی ملاقات سے متعلق جو بولا وہ ریکارڈ پر ہے۔ کراچی میں ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے والے ڈاکٹر نے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کر دی۔ پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو علاج کے لیے عباسی شہید اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے پہچان لیا، لیکن فرائض سے منہ نہ موڑا، ڈاکو کا علاج کرنے میں لگ گیا۔ لاہور میں دوست کو اینٹوں کے وار سے قتل کرنے والا ملزم علی شان گرفتار۔ ملزم نے عمر کو قتل کر کے واقعہ ڈرامہ رچایا تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کا اعتراف جرم۔ افسران کے اندرون سندھ ٹرانسفر پر ڈی جی ایس پی سی اے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ آشکار داور کی سما سے گفتگو، کہا دھمکی دی گئی کہ تمہارے بچے کہاں آتے جاتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، ادارے میں طاقتور مافیا موجود ہے۔ کئی چیلنجز میرے سامنے تھے، جس میں ڈیلے ان اپروول پلانس، انلیگل کنسٹرکشنز، ڈینجرس بلڈنگز اور انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر سے مجھے لڑنا تھا، اور لائف تھریٹس تک ہیں میرے ساتھ۔ فیصل آباد میں برتنوں کی دکان پر 4 ڈاکوؤں کی لوٹ مار، اسلحے کے زور پر دکاندار کو یرغمال بنایا اور 4 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا گیا۔ صدارتی استثناء کے باعث صدر مملکت عارف علوی کی حد تک کیس داخل دفتر۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، پرویز خٹک اور جہانگیر ترین سمیت دیگر ملزمان پر 12 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شکایت کے اندراج کے لیے واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا۔ وبا کی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کی تصدیق، کہا قوم کی بیٹی کی وطن واپسی کے راستے کھلنے لگے ہیں۔ رحم کی درخواست پر اپیل کے بعد عافیہ صدیقی کو ای میلز اور فون تک رسائی مل گئی۔ فرانس کے شہر نیس میں چرچ کے باہر چاقو بردار 21 سالہ نوجوان کا حملہ، 3 افراد مارے گئے۔ پاکستان، ترکی اور ایران کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عبادت گاہوں کے باہر حملوں کا کوئی جواز نہیں، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ آپ کی یہ جو بیوٹی ہے نیچرل ہے یا کوئی کریم یوز کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ویسے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا ہی بچا ہوا ہے۔ میرے تو اپنے کلاس والوں مجھے نہیں پہچانتے، کہتے یہ وہی ہے۔ اور آپ کا حسن قدرتی ہے یا کسی کریم کا کمال؟ صحافی کے سوال پر وفاقی وزیر زرتاج گل شرما گئیں، کہا اب پہلے جیسی بات نہیں، سیاسی جدوجہد میں قدرتی حسن صرف اتنا ہی بچا ہے کہ کلاس فیلوز بھی نہیں پہچانتے۔